إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 20 مئی 2022 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 3. اس مسجد میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں پر کچھ خطبہ دیا جبکہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں 131 ہیں. پورے 131 نہیں بیان کیا جو علماء نے لکھے ہیں، کچھ بیان کیا. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہے. اس میں سے دجال کے بارے میں ذکر چل رہا ہے اور آج یہ پارٹ 3 ہے. دجال کے بارے میں اپریل میں ایک خطبہ ہوا تھا اور وہ قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 2 تھا کیونکہ ہم نے پہلی نشانی مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے تھے آپ کے سامنے. آج
جو دلیلیں سناؤں گا دجال کے بارے میں وہ پچھلے جمعے کے علاوہ ہوگی، اور پھر ایک جمعہ اور رہے گا دجال کے بارے میں دلائل سناؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو بہت دلائل ہے، لیکن آج جو دلیلیں سنیں گے پھر ایک اور جمعہ دجال کے بارے میں ہم دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ صحیح حدیثوں سے۔ اللہ کے بندو، یہ 7285 نمبر والی حدیث صحیح مسلم سے قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 1 میں سنایا تھا، پارٹ 2 میں سنایا تھا، آج بھی سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ حدیث ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے ہم نے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ کون بول رہے ہیں؟ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 نشانیاں بیان کیے۔ کیا کیا ہے وہ 10 نشانیاں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدخان، ایک دھواں نکلے گا بہت بڑا قیامت سے پہلے، ایک بڑی نشانی قیامت کی۔ والدجال، دوسرے نمبر پہ پیارے نبی نے دجال کہا اس حدیث میں۔ والدابۃ، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی بولی بولے گا، انسانوں سے بات کرے گا۔ وطلوع الشمس من مغربها، سورج ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج ویسٹ سے نکلے گا۔ ونزول عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ 5ویں بڑی نشانی قیامت کی۔ ویأجوج ومأجوج، اور یأجوج مأجوج نکلیں گے، یہ قیامت کی بڑی نشانی 6ویں نمبر کی۔ وثلاثۃ خسوف، 3 جگہ زمین کا دھنسنے کا واقعہ پیش آئے گا۔ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، یہ 3 نشانیاں اور وہ 9 نشانیاں ہو گئے، یعنی 3 جگہ زمین دھنسے گی، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، اور آخری چیز جو ہوگی وہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ 7285 صحیح مسلم میں یہ ہمیں سبق ملا۔ یہ حدیث کے بعد اب مجھے دجال کے بارے میں حدیثیں سنانا ہے۔ اس حدیث میں دجال کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بولے کہ قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہے۔ حدیثوں کا انکار کرنے والے منکرین حدیث، جو حقیقت میں قرآن بھی نہیں سمجھتے، منکر قرآن ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان سے ہم یہ آیت بتا رہے ہیں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158، اس میں اشارہ ہے دجال کے طرف۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ اس امر کے، اس واقعے کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے
جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ آیت کی تفسیر میں لمبی تفسیر ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر میں یہ کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تب لوگوں کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلے سے ایمان والے رہنا اور پہلے سے اعمال صالحہ کرنے والے رہنا۔ دجال جب آ جائے گا اس کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پہلے سے ایمان والے رہنا اور پہلے سے نیک اعمال کرنے والے رہنا۔ یہ جو سبق ہے، یہ سبق کو لے لیجئے، کیونکہ یہاں پر رب نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں اللہ کی بڑی نشانی آ جانے کے بعد، تو پھر ان کا وہ ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو یہاں پر دجال کے بارے میں اشارہ ہے، بڑی نشانی رب نے کہا قرآن میں، بڑی نشانیوں میں دجال ہے اور بڑی نشانیوں میں سورج کا نکلنا بھی ہے ویسٹ سے۔ تب ایمان لائیں گے فاسق فاجر لوگ اور بولیں گے آج ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کو پہلے سے ایمان والا اور اعمال صالحہ والا بن کے رہنا ہے۔ میں سامعین سے کہوں گا اپنی آنکھیں کھولے رکھیے، خطیب کے طرف دیکھیے اور خطبہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول رہے ہوتے گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، اور لوگ پورا متوجہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی گردنوں کو اٹھا کر پوری توجہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ کیا فرمانے والے ہیں، کیا حکم دینے والے ہیں۔ خطبہ جمعہ جب سن رہے ہو تو اونگ تک نہ آئے۔ آداب جمعہ پر ایک خطبہ سنے ہوں گے یا ایک نہیں کئی خطبہ سنے ہوں گے، پھر ایسے خطبہ دیتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ہم بھی دیں گے۔ آداب جمعہ، خطیب کو دیکھیے، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے دل و دماغ کو خطیب کی طرف لگا دیجیے۔ اللہ کے بندو، یہاں پر سورہ 6 آیت 158 میں بڑی نشانی آ جانے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ان کا کوئی ایمان ان کو فائدہ مند نہیں ہوگا، رب نے کہا۔ تو اب دجال اگر آ جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتے ہیں، اگر کوئی لاتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ان کو۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں کے فی الوقت کے ایمان کے بارے میں کچھ بول رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ آج صبح ابھی بنگلور سے پہنچا ہوں۔ کل ایک جگہ گیا تھا رقیہ شرعیہ کے لیے، کسی صوفی خبیث عقیدے والے کے پاس وہ علاج کرائے تھے، علاج ہوا نہیں۔ وہ صوفی خبیث نے کہا کہ آپ کے اس مریض کے جسم کے اندر جو جن شیطان تھا ہم نے اس کو نکال دیے اور اس میں ایسا آپ کو بند کے دے دیے ہیں، کسی شیشی وغیرہ میں یہ بند کے دے دیے، اب آپ اس کو لے جائیے اجمیر، معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ، اور یہ لے جا کر وہاں پر رکھ دیجئے اور بولیے حضرت سے کہ اس کو آپ اپنا بندی بنا لیجئے، فلاں حضرت نے ہمیں فلاں گاؤں سے بھیجے ہیں، یہ اس کو ایسا قید کر کے بھیجے ہیں۔ تو یہ لوگ پہلے تو اس صوفی خبیث عقیدے والے جو نام نہاد علاج کرنے والا تھا، جاہل جہالت والا علاج، قرآن حدیث کے اپوزٹ والا علاج والا تھا، انہیں کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ اس کو کیا سمجھے یہ لوگ؟ کمزور عقیدے، کمزور ایمان، کمزور اعمال والے، کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہے سمجھے، اور پھر وہ جن کو قید کیا، کتے، اپنی حیدرآبادی لینگویج میں کتے، قید نہیں کر سکتے کوئی جن کو، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اب وہ لے کر بھی گئے اور لے جا کے وہاں پر بول بھی دیے اور رکھ بھی دیے جو رکھنا تھا، اور بول بھی دیے وہاں کے حضرت کو۔ وہ حضرت جو انتقال کر گئے، وہ حضرت جو کوئی بھی تھے، سمجھ رہے آپ لوگ، معین الدین چشتی اجمیری جو کوئی بھی تھے ہوں گے، کیا بھی تھا ہوگا ان کا مسئلہ، ان کو بس بول دیے کہ جو ہے اس کو آپ اپنا بندی بنا لیجئے، فلاں نے ہم کو فلاں گاؤں سے اس کو ایسا قید کر کے دی ہیں آپ تک پہنچانے۔
ایسے مسلمان، سو کالڈ مسلمان، اگر دجال کو دیکھ لیں گے تو دجال کی ربوبیت پر ایمان لا لیں گے. سمجھو کیا بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ دجال کیا بولنے والا ہے. میں پچھلے مہینے کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حدیثیں سنایا تھا جس میں یہ بات تھی کہ وہ اپنی ربوبیت کا اعلان کرے گا اور تم لوگ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے اور وہ کانا ہے. یعنی اس کی دو آنکھوں میں ایک آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی سڑے ہوئے انگور کے جیسی ہوگی، یعنی اس آنکھ سے اس کو کچھ نہیں دکھتا. ایک آنکھ سے کانا ہوگا دجال اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ پیارے نبی کی حدیث میں آپ کو بتا دیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری احادیث سے. اللہ کے بندو، دجال کے پیشانی پر 7131 صحیح بخاری کے مطابق جو کافر لکھا ہوگا، کافارا، 3 حروف ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث میں کافارا ہے، بخاری میں کافر لکھا ہوا ہے پورا، کاف الف فارا، لیکن صحیح مسلم میں کاف فارا ہے. اگر کاف فارا بھی ہو یا کاف الف فارا بھی ہو، پورا کافر لکھا ہو یا کاف فارا لکھا ہو، وہ نہیں پڑھ پائیں گے. یا کمزور ایمان والے نام کے مسلمان وہ نہیں پڑھ پائیں گے اس کے پیشانی پر یہ لکھے ہوئے 3 حروف. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آج کے شعبدہ باز کچھ بھی اپنی کرتب کے ذریعے سے، کچھ بھی جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، ان کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کا وقت برباد کر رہے ہیں. ان پر بھروسہ مضبوط کر رہے لوگ، ان پر امید جتا رہے ہیں کہ انہوں نے امید دلائے ہیں ہم کو، ان پر بھروسہ، ایسا بولتے ہیں. جبکہ امید اللہ سے ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے، پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے 100%. وہ نہیں کرتے ہوئے، یہ ڈھونگیوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو اور بھی جو ہے اندھیرے کی دلدل میں لے جا رہے ہیں. تو دجال جب آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں باغ. تو اس کو رب مان لیں گے اور اگر اس کے باغ میں چلے جائیں گے تو وہ حقیقت کی جہنم ہوگی. تو ایسے کمزور ایمان والے بنے رہیں گے، نام کے مسلمان بنے رہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جاننے والے رہیں گے. تو دجال پر تو ایمان لا لیں گے. اور پھر دجال پر ایمان لائے مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو جو ہے جہنم کا وارث بنا لیے ہمیشہ کے لیے. تو ہم کو کمزور ایمان والا مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو مضبوط ایمان والا مسلمان بن کے رہنا ہے ہماری موت تک. ہم کافر لفظ پڑھنا، اس کے پیشانی پر اس کی تیاری کرنا ہے ہم کو. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں میں سے رہنا، ہم دجال کے لشکر والوں میں نہیں رہنا. ہم دجال کو قتل کرنے والے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، جن کا انتقال نہیں ہوا، جن کو موت نہیں آئی، جن کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، فرشتوں کو بھیج کر زندہ اٹھا لیا اللہ اپنی جنت میں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کرنے والا ہے اللہ اپنی جنت سے، آسمانوں سے. وہ فرشتوں کے کندھوں پر، فرشتوں کے پروں سے اتریں گے نیچے. سیریا میں، دمشق میں، جامع مسجد میں وہ اتریں گے اور فجر کی نماز کا ٹائم رہے گا. امامت کے لیے مہدی رضی اللہ عنہ مصلی پر رہیں گے، اقامت دی جا چکی رہے گی، لیکن مہدی ہٹیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد کے اندر آتا ہوا دیکھ کر. تب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے امت محمد کو شرف بخشا ہے، آپ ہی امامت کریے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. یہ سب صحیح حدیثیں ہیں. جو کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس زمین پر آنے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے، عیسیٰ کا انتقال ہو گیا بولنے والا کوئی ہے، وہ کافر ہے. اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے رکھ رہا ہو، لیکن وہ کافر ہے، کیونکہ یہ کفر بکنے والے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی نے کہا تھا کہ عیسیٰ انتقال کر گئے. دجال کا انکار کرا تھا اس خبیث نے. پھر اس نے بعد میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا، دجال کا انکار کیا تھا اس ابلیس کے راستے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے. لعنت ہو اللہ کی قادیانی پر، آمین. اللہ کے بندو، ہم سچے پکے مسلمان بن کے رہنا ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ویسے ہی ایمان رکھنا جیسے ہم کو قرآن و حدیث میں ملا ہے سبق.
عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے ہیں دجال کا، اور دجال سسٹم نہیں ہے، دجال جسم رکھنے والا اولاد آدم میں سے ہے۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ کے بندو، صحیح مسلم سے حدیث نمبر 7386 لمبی حدیث ہے، یہ حدیث پر ہی شاید خطبہ مکمل ہو جائے۔ صحیح مسلم 7386 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2942 صحیح مسلم۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، عامر بن شراحیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث آپ سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ سنے ہوں، وہ حدیث سنائیے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا یہ حدیث ان کو سنائے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آ کر آواز دیا کہ تمام لوگ مسجد میں آئیے، نماز کا بھی ٹائم تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سن کر سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ بیٹھے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جہاں پر مردوں کی صفیں ختم ہو رہی تھی اس کے پیچھے جہاں پر پہلی صف عورت کی شروع ہو رہی تھی اسی پہلی صف میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے یہ حدیث سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نصرانی تھا، یہ بندہ وہ آیا ہے، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہوا اور مجھ سے ایک بیان کیا ایک واقعہ، جو اس کی بات میں سنا تو اس کی بات سے میں اتفاق کیا، کیونکہ میں نے جو تم کو سنا دیا تھا اس کی باتیں میری سنائی ہوئی باتوں کے موافق تھی۔ تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا تھا میں، اس نے بیان کیا کہ یعنی تمیم داری نے کہ سمندر کی لہریں ہمارے جہاز سے کھیلتی رہیں، پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے چلے گئے، بس وہ جہاز سے یعنی جہاز تو بڑا ہوتا ہے اس سے ایک اور چھوٹی کشتی جو جہاز میں چھوٹی کشتی رکھتے ہیں وہ چھوٹی کشتی نیچے اتارے جہاز سے اور اس کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں یعنی آئلینڈ میں داخل ہونے کے لیے گئے۔ آئلینڈ میں داخل ہو گئے، وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری تھا، جسم اس کا بہت بالوں والا اور کالا، اس کا سامنے کا حصہ اس کا پیچھے کا حصہ بالوں سے تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میں جاسوس ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے اوپر جساسہ کا قصہ یہی باب لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تو جو کشتی میں تمیمداری کے ساتھ لوگ تھے، لوگوں نے کہا جاسوس مطلب کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو بہت اندھیر میں ہے اور جو دیری میں ہے، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، یعنی تمہاری خبر کی چاہت رکھتا ہے کہ تمہاری کیا خبر ہے، چلو اس کے پاس۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس مرد کا نام اس نے لیا
اس جانور جیسے انسان نے، تو ہم نے کہا اس جانور سے کہ کہیں شیطان نہ ہو، کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی دیر میں داخل ہوئے، یعنی ایک اندھیری جیسی کوئی گفا جو تھی اس میں داخل ہوئے۔ اب بعض بیان کرنے والوں نے دجال کا قلعہ اس کو اس طریقے سے بولے لیکن اس کو ہم گفا کہیں گے۔ داخل ہوئے، دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے، ہم اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، گردن کے ساتھ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، جو ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھانے والا ہے آزاد ہونے کے بعد، وہ میرے رب کی قید میں ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زنجیروں کو آج توڑ سکے، اور سخت قیدی کو کیسے جکڑا جاتا ہے ہاتھ اور گردن پورے کہ کچھ حرکت نہ کر سکے، ویسا وہ جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ دونوں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں رانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا، دونوں رانوں سے ٹخنے تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا اے کم وقت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر بعد میں لو، میرا حال تو تم اب معلوم کر ہی لوگے، پہلے تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم عرب ہیں۔ سمندر میں جہاز نے ہم کو ایسے جو ہے تکلیف میں لایا، سمندر کی لہروں نے، کہ ہم یہاں کنارے آ کر رکے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، تو پھر ہم یہ ایک کنارے ہو کر چھوٹی کشتی سے ہم نکلے اس جزیرے کی طرف، تو ہمیں ایک بھاری بھرکم جسم والا ایک جانور پورا کالے بالوں والا، جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا ہے، وہ ملا۔ اور اس سے ہم نے پوچھے تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا جاسوس ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک مرد کے پاس چلو جو اس گفا میں ہے، جو اس اندھیرے میں ہے، اور وہ تمہاری خبر لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تو ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور ہم اس سے ڈرے کہ کہیں بھوت پریت یعنی شیطان نہ ہو۔ پھر یہ اس وقت کا واقعہ تمیم داری کا جب وہ کرسچین تھے، یہ کرسچین تھے، جب دیکھے ہیں تب تک مسلمان نہیں تھے تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھو یہ واقعے نے ان کو مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ ہم اپنی ایمان کو مضبوط کرنا، آگے بات آ رہی ہے، غور سے سنو۔ وہ سمجھے کہ شیطان ہے، یہ دجال کو بول رہے کہ جو ہے ہم کو اس نے لے کر آیا۔ اس مرد نے یعنی دجال نے کہا مجھے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ کیا خبر دیں؟ اس نے کہا نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کھیتی وغیرہ ہوتی ہے، وہ کیسا ہے، پھلتا پھولتا ہے نخلستان؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں پھلتا پھولتا ہے، وہاں سب کچھ صحیح ہے۔ اس نے کہا خبردار ہو، ان قریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ اس نے کہا مجھے تبرستان کے بارے میں بتاؤ، طابارہ تبرستان کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا دریا کیسا ہے فی الوقت۔ ہم نے کہا دریا کا کون سا حال پوچھنا چاہتا ہے تو؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال تو جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں بہت پانی اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ امیین یعنی ان پڑھوں کے پیغمبر کے بارے میں۔ عرب اکثر ان پڑھ ہوا کرتے تھے، تو دجال پوچھ رہا ہے تمیم داری اور تمیم داری کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں۔
اس نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غلبہ پا گئے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے، آس پاس کے عرب وہ پیغمبر کی اطاعت کیے ہیں اور ان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہو چکی، ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ دجال بول رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ پیغمبر کے تابعدار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح الدجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ الفاظ دجال کیا ہے؟ نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ، وہ غلام دجال کیا کیا تھا ہوگا اللہ کو معلوم، کیوں جکڑا ہوا ہے اللہ کو معلوم، قیل قال ہم نہیں کریں گے، اللہ کیوں جکڑ کے رکھا ہے اللہ کو معلوم۔ پھر وہ جب آزاد ہوگا اللہ رب العالمین اس کے بیڑیوں کو کھول دے گا، اس کے زنجیروں کو کھولے گا، اس کو آزاد کرے گا۔ جب دجال کا خروج ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتے کب ہوگا، تو اس نے کہا اجازت ہوگی تب میں نکلوں گا، عنقریب میں نکلوں گا اور سیر کروں گا۔ میں آپ کو پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب مسایا نہیں، مسیح کا مطلب ایک آنکھ مٹی ہوئی، مساحہ ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے اس کی، ایک میننگ یہ ہے، اور دوسری میننگ یہ ہے کہ وہ سیاحت کرے گا، بہت زیادہ گھومے گا پوری زمین میں۔ اور پچھلے جمعہ میں نے ایک حدیث آپ سے بیان کر دیا تھا کہ سیتہ الدجال، دجال کیا کرے گا؟ ہر شہر ہر گاؤں کو نقصان پہنچائے گا، اپنے فتنے کا شکار کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ پچھلے خطبے میں آپ حدیث سنیں۔ یہاں پر دجال خود تمیم داری سے کیا بول رہا ہے کہ میں مسیح دجال ہوں، میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا، 40 رات کے اندر نہ جاؤں، ایسی کوئی بستی نہیں رہے گی۔ تو یہ بول رہا ہے کہ میں کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ رب العالمین اس کو وہ طاقت دے رکھے ہوں گے، اور اس وقت وہ آزمائش کا وقت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس کی آزمائش سے، اس کے فتنے سے، آمین۔ آگے سنیے، وہ کہہ رہا ہے کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ وہ خود بول رہا ہے تمیم داری سے کہ سوائے مکہ اور طیبہ کے میں دوسرے تمام بستیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اس میں اس کا فتنہ اور اس کا ظلم اور اس کا جو شیطانیت رہے گی وہ کرے گا، مکہ مدینہ کے علاوہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی منع ہے۔ دجال بول رہا ہے تمیم داری سے یہ بات، جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ کر آئے گا اور اس فرشتے کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں سے روکے گا، جانے نہیں دے گا اندر مکہ اور طیبہ میں، اور ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کر رہے ہوں گے، مکہ اور مدینہ کی چوکیداری فرشتے کریں گے۔ اب یہاں پر سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد یہ مدینہ منورہ ہے، خبردار رہو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کر رہے، کیا میں تم کو یہ باتیں پہلے سے نہیں خبردار کیا ہوا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم رضی اللہ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پیارے نبی نے کہا، یہاں پر حدیث کی تشریح کرنے والوں نے سمجھایا کہ مشرق کی طرف ہے انڈین اوشین،
یا عریبین سی، وہ شام اور یمن کے دریا میں نہیں ہے بلکہ مشرق کے کسی دریا میں ہے، نبی نے کہا۔ اور پھر نبی نے، فاطمہ بنت قیس کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ پھر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 7386 آپ سنے ہیں۔ اللہ کے بندو، کتنے باتیں ہیں اس حدیث میں، غور کریے۔ دجال کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں جو آئندہ مہینے کے خطبے میں سناؤں گا، پارٹ 3 انشاءاللہ۔ وہ قیامت کی بڑی نشانیاں پارٹ 4 رہے گا خطبہ تو، لیکن دجال کے بارے میں وہ پارٹ 3 رہے گا۔ غور کرو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشن گوئی یا پیش گوئی، یعنی آپ نے پہلے سے جو فرما رکھے ہیں وہ صحابہ کے سامنے بھی سچ ثابت ہوئی ہے، حجت کے طور پر کہ دوسرے کفار بھی سن لیں۔ یہ نصرانی تھا تمیم، نبی نے کہا، یہ ایسا پھنسا سمندر میں، کس کی مرضی سے؟ میرا ایمان ہے اللہ کی مرضی سے۔ رب دکھانا چاہتے تھے، پہنچے وہاں تک، اس جساسا جانور تک، وہ لے کر گیا وہاں تک، دجال کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دجال کو دیکھے تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دجال اسرائیل نہیں ہے، دجال امریکہ نہیں ہے، دجال برٹین نہیں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جا رہا ہے، نووس اور جو سیکولرم، یہ جو کہا جا رہا ہے ڈالر کی نوٹ پر جو ہے، یا جو ہے ٹرائنگل ہے، پھر جو ہے ایک آنکھ ہے، اور پھر جو دا ارائیولس نام کا جو 52 پارٹس بنایا کسی نے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے دجال کے بارے میں جو کچھ بھی نشانیاں بتایا، وہ اگر کچھ دیکھیں تو پھر اس کے اپوزٹ والے کچھ اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سسٹم ہی دجال ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، دجال اولاد آدم میں سے ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھے ایک دریا میں۔ اور اگر کوئی یہ بولے کہ آج سیٹلائٹس جو ہے دیکھ رہی ہے، سب کچھ اسکین بھی کر رہی ہے کہ کون سا ملک والا کیا کر رہا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر آسٹریلیا کے سڈنی میں کچھ کھیل چل رہا ہے تو وہ کھیل کو لائیو دیکھ رہا ہے بندہ اپنے گھر کے ٹیلی ویژن میں، تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے لائیو دیکھا جا رہا ہے کسی کھیل کو یا کسی کانفرنس کو، تو دجال کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ گھمانے پھرانے والے لوگوں کی باتیں ہیں، گھمانے پھرانے والے لوگوں کی باتیں ہیں۔ گمراہ کرنے والوں جو ہے، گمراہ کرنے والے لوگ گمراہ خود ہیں اور گمراہ کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ میں کیوں دجال نہیں کیپچر ہو رہا ہے۔ اگر دجال کا ایگزسٹنس ہے دور نبی سے، بلکہ پہلے سے تمام انبیاء نے دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کرے، اور اس کا خروج، دجال اکبر کا خروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہونے والا ہے اور قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، تو وہ دجال کا اگر وجود آج بھی ہے تو وہ کیوں سیٹلائٹ میں واضح نہیں ہوتا؟ یہ بولتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں برمیوڈا ٹرائنگل جو ہے وہاں پر جو ہے جہاز نہیں جا سکتا، جہاز گیا تو پھنس جاتا، غرق ہو جاتا پانی کا جہاز، یا فلائٹ اس کے اندر گر جاتا۔ یہ سب یوٹیوب کے کہانیاں ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو تھی صحابہ کو، تمیم داری آنے سے پہلے، تمیم داری آ کے واقعہ سنا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے پھر سے سنانے لگایا اور پھر سے سنا دیے، دیکھو کیا ہوا ہے۔ تو نبی سچے ہیں، الصادق ہے، الامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت جو کچھ رب نے نازل کیا قرآن اور حدیث کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی نے امانت داری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ مکمل پہنچایا اپنے صحابہ تک۔ تو اللہ کے بندوں، جیسے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال کو دیکھے ہیں، دجال کے خروج کے بعد جو لوگ اس زمین پر رہیں گے وہ دیکھیں گے دجال کو کہ دجال جسم والا ہے، سسٹم نہیں ہے دجال۔ اور سری لنکا میں
परसों की न्यूज़ थी कि बस 1 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है। श्रीलंका के हालात इतने ख़राब है, वहाँ की इकॉनमी और वहाँ का सब कुछ दरहम बरहम है। वहाँ पर लोगों ने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही कहूँगा, अज़ाब अदना वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन कहा रब ने सूरा 32 आयत 21 में। ये अज़ाब अदना है, समझना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे लोग। 1 दिन का पेट्रोल बचा हुआ था, अब क्या खबर है अल्लाह को मालूम। ऐसे ही किसी दिन खबर आने वाली है लोगों, अल्लाह के बंदों, के नवंबर 2016 में गालिबन 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज रात 12 बजे से ये 500 और 1000 की नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कल से। तो ऐसा दिन एक आएगा, बोला जाएगा कि आरबीआई का जो ये बैंक का सर्वर है पूरा क्रैश हो गया, अब किसके अकाउंट में कितना था नहीं मालूम। रोड पे आएंगे लोग, ये सब होने वाला है, याद रखो ये सब होगा। रब के हुक्म से पेट्रोल के कुएं सूख जाएंगे, रब का हुक्म होगा जल्दी आएगा दज्जाल। क़ियामत करीब है अल्लाह के बंदो, तैयारी कर लो आखिरत की। मैं दज्जाल के फितने से डरा रहा हूं क्योंकि नबी ने डराया है, नबियों ने डराया है। कभी भी दज्जाल आ सकता है और दज्जाल के पैरोकार बन सकते हैं वो लोग जो दुनियादारी में मसरूफ है, दुनिया में अपने आप को मशगूल करके रखे हैं, जिनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं, जो कब्र को याद नहीं कर रहा, जो मौत को भूला हुआ है, वो दज्जाल के फितने का शिकार होगा और जहन्नमी हो जाएगा। अपने ईमान को अभी मजबूत करना है मुझे और आपको। और पिछले जुमा में मैंने बता दिया था एक हदीस मुस्तदरक अल हाकिम से कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर लेगा और जो पढ़ता रहेगा वो दज्जाल के फितने से बचा रहेगा, नबी ने फरमाया। और अगर दज्जाल किसी के सामने आ जाए और वो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें तिलावत कर देगा तो दज्जाल उस इंसान, उस अहले ईमान पर तसल्लुत नहीं हासिल कर सकेगा। तो हम ईमान वालों को, हम मुसलमान को मोमिन बनना है। मैं फिल वक्त मुसलमान हूँ, मैं मोमिन बनना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मोमिन बनाए। तमाम सहाबा मोमिनीन थे, हम तमाम मुसलमान हैं फिल वक्त। अगरचे कि हम अहले हदीस मुसलमान शिर्क बिदात खुराफात से बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरे फितनों से बचे हुए हैं। क्या ये देखना है हमको अपने आप में हर रोज, और अपने ईमान का जायजा लेते रहना है, अपने अमाल का जायजा लेते रहना है। कौल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को याद रखना है, हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अपने आप का हिसाब ले लो तुम्हारा हिसाब लिए जाने से पहले। लिहाजा अल्लाह के बंदो, दज्जाल कभी भी आ सकता है और क़ियामत की जो बड़ी 10 निशानियां हैं, पहले नंबर पे महदी, दूसरे नंबर पे दज्जाल, तीसरे नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम, ये अनकरीब आएंगे। हालात वैसे हैं क्योंकि क़ियामत की 131 छोटी निशानियों में बहुत सारी निशानियां हो चुकी है, बस अब अनकरीब क़ियामत है। अल्लाह के बंदो, अपने आप को हमेशा सच बोलने वाले उलमा से दोस्ती करके करीब कर लो, हमेशा सच बोलने वाले उलमा से इल्म हासिल करो, किताब व सुन्नत का, अक़ीदे की इस्लाह हर रोज़ करते रहो, अमाल की इस्लाह हर रोज़ करते रहो, मुआमलात की इस्लाह हर रोज़ करते रहो, हमेशा सच बोलने वाले उलमाए अहले हदीस से। उलमाए अहले हदीस में अगर कोई झूठ बोलने वाला है उससे अपने आप को दूर रखो, मुआमलात देख रहे अगर उसके तो उससे अपने आप को दूर रखो। सच बोलने वाले आलिमों से मजबूत दोस्ती करके उनकी क़ुर्बत हासिल करो। हो सकता है कि खुशबू मिलते रहे शरई इल्म की, और फिर अपने आप को जन्नत का वारिस बना सके हम। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमको कुरान हदीस पढ़ने की तौफीक दे, कुरान हदीस को सलफ़ सालिहीन के मुताबिक समझ कर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा मन अरादना व अराद बिल मुस्लिमीन सूअन फअशग़िलहु बिनफ्सिही
اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.